الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم اصطلاح نمبر 3 تنویر دعویٰ پڑھیں گے۔ بعض دفعہ منکرین سے دعویٰ کا ایک حصہ تسلیم کرا کر اس کے باقی حصے نہایت وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں، جن کی وہ صراحتاً تردید نہیں کر سکتے۔ اس طرح گویا کہ انہوں نے دعویٰ کے تمام حصے صراحتاً اور ضمناً تسلیم کر لیے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد گرامی ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو کہیں گے کہ انہیں کسی بہت غالب اور بہت جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح تم بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس میں مشرکین مکہ نے صراحتاً تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد الذی جعل لکم الارض مہدا، آخر تک اس سے دعویٰ کی تنویر فرما دی، یعنی دعوی مذکورہ پر مزید روشنی ڈالی کہ منکرین اسے خاموشی سے سن لیں۔ تو جس طرح انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اسی طرح گویا کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اگلی آیتوں میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہی سے مختص ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کسی پہلو کو زیادہ واضح کرنے یا اس سے متعلق کسی شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے کلام لایا جاتا ہے جو پہلے بیان کی تنویر کہلائے گا۔ یہ تو تھی تیسری اصطلاح۔ چوتھی اصطلاح تخویف ہے۔ پہلی اصطلاح کا نام دعویٰ یا موضوع صورت، دوسری اصطلاح کا نام دلیل، اور تیسری اصطلاح جو آج ہم نے پڑھی
تنویر دعویٰ۔ اب ہم چوتھی اصطلاح پڑھ رہے ہیں، تخویف۔ دعویٰ منوانے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اسے تخویف یا ڈراوا کہتے ہیں۔ تخویف کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اگر گرفت کا تعلق دنیا سے ہو تو وہ تخویف دنیاوی ہے، اور اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو تو وہ تخویف اخروی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ان دونوں اصطلاحوں کو تذکیر بایام اللہ اور بما بعد الموت سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی طرح تخویف دنیاوی کی مثال کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ ان سے پہلے ہم نے کئی جماعتیں تباہ کی، کیا آپ ان میں سے کسی کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا ان کی کچھ آہٹ سنتے ہیں؟ اور تخویف اخروی کی مثال وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا چلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہر دو تخویف کا ذکر بکثرت آیا ہے، بہت کم صورتیں اس کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ خصوصاً قرآن مجید کے آخری حصہ میں تخویف اخروی بکثرت مذکور ہے۔